بہترین جگہ مسجد، دو گواہ، ایجاب و قبول، اور اس کے ساتھ ساتھ خطبہ ضروری ہے۔ لڑکا اور لڑکی مجلس میں ہوں یا لڑکی مجلس میں نہ ہو، ادب کا تقاضا، شریعت کا تقاضا، اخلاق کا تقاضا، مروت کا تقاضا، پردے کا تقاضا کہ لڑکی خود نہ آئے، اپنا وکیل بھیجے، وکیل موجود ہو، یعنی گواہ ہوں، وکیل ہو، نکاح خوان ہو، خطبہ ہو، اور وہاں نکاح پڑھ دیا جائے مسجد میں۔ پھر نکاح کے ساتھ یہ خوشی کا موقع ہے، یہ غمی کا نہیں ہے۔ چھوارے تقسیم کر دینا یا چھوارے پھینک دینا جس سے پتہ چلے کہ خوشی ہو رہی ہے، کوئی حرج نہیں، جائز ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ پھر اس موقع پر حق مہر رکھا جاتا ہے۔ حق مہر میں دو چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر ایک، حق مہر اتنا زیادہ نہ رکھیں کہ لڑکے کو دیتے ہوئے دقت محسوس ہو، اور اتنا تھوڑا نہ رکھے کہ لڑکی اپنی سہیلیوں اور خاندان کو بتاتے ہوئے شرمائے۔ دونوں کا خیال کرے، نہ زیادہ ہو نہ کم ہو۔ ہاں، جو شریعت کی مخصوص مقدار ہے 10 دراہم چاندی، او یا اس کے پیسے، اس سے کم نہ ہو۔ ہمارے آج کیا رواج ہے، جب بھی نکاح ہو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں جی نکاح ہو گیا مہر فاطمی۔ بھائی مہر فاطمی پر ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ مہر فاطمی آپ رکھ رہے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، آپ پہلی 3 کو نظر انداز کیوں کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے، آپ ان سب کو نظر انداز کیوں کرتے ہیں؟ ذرا اس پر بھی آپ غور کیا کریں، ذرا سوچا کریں۔ ہمیں مہر فاطمی پر اشکال نہیں ہے، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور بھی ہیں، اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر مہر فاطمی کی بات نہ ہو، بلکہ مہر سنت کی بات ہو، مہر مسنون کی بات ہو، شریعت کی بات ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مہر میں ان 2 چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ مہر ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ ہم نکاح کے موقع پر نکاح کرنے کے لیے یا اصل ہوتا ہے رخصتی کے وقت ایک بارات لے کر جاتے ہیں، افراد لے کر جاتے ہیں، کہیں جہازوں پہ جا رہے ہیں، کہیں گاڑیاں لے کر جا رہے ہیں، کہیں لمبے لمبے جیسے گروپس بنا کے آ رہے ہیں۔ اب یہ بارات کا سلسلہ کیا ہے؟ شریعت میں بنیادی طور پہ بارات کا کوئی تصور نہیں ہے، جو بارات ہمارے ہاں ہے۔ شریعت میں ہے کہ نکاح ہو گیا، شوہر اپنی بیوی کو لے اور چلا جائے، یا شوہر چلا جائے اور خود باپ اپنی بیٹی کو لے اور شوہر کے گھر چھوڑ آئے داماد کیا، کسی کے ساتھ اپنی بچی کو بھیج دے، رخصتی ہو گئی۔ بارات کہاں سے چلی ہے؟ ہمارے ہاں جب راستے لمبے تھے، حفاظتی انتظامات نہیں تھے، گاڑیاں نہیں تھی، راستے میں ڈکیتی اور چوری کا خطرہ تھا، دلہن ساتھ ہوتی، غیرت کا مسئلہ تھا، عزت کا، تو خاندان کے بڑے بیٹھتے، بھئی بچی کو لینے کے لیے جانا ہے تو ہر خاندان میں سے ایک ایک بندہ لے لو، تاکہ 10-15 بندے ہو جائیں، 2-4 عورتیں ہو جائیں، ہم جا کے بیٹی کو لے کر آ جائیں۔ تو رات کہتے ہیں رات کو، با کہتے ہیں ساتھ کو، بارات یعنی رات کے ساتھی، اس لیے وہ لوگ لیتے بھئی یہ بارات ہے، یعنی رات کی حفاظت کے لیے بندے ساتھ آئیں۔ اب اس کی ضرورت ختم ہوگی، اب کیا کرنا ہے بارات کو؟ اس لیے بارات کو میں ناجائز اور گناہ نہیں کہہ رہا، لیکن بارات کا جو ہمارا طریقہ ہے یہ سنت نہیں ہے۔ ہاں البتہ ہماری بارات میں جو خرافات آ گئی ہیں، مخلوط، اور پھر مخلوط اجتماعات کی ویڈیو، پھر اس پہ گانے، پھر ڈانس، پھر یہ تو حرام ہے، اس کی کوئی اجازت ہی نہیں ہے۔ جا رہے ہیں کہ گاڑیاں لے کر جا رہے ہیں، کہیں لمبے لمبے جیسے گروپس بنا کے آ رہے ہیں۔ اب یہ بارات کا سلسلہ کیا ہے
شریعت میں بنیادی طور پہ بارات کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جو بارات ہمارے یہاں ہے، شریعت میں ایک نکاح ہو گیا، شوہر اپنی بیوی کو لے اور چلا جائے، یا شوہر چلا جائے اور خود باپ اپنی بیٹی کو لے اور شوہر کے گھر چھوڑے داماد کیا، کسی کے ساتھ اپنی بچی کو بھیج دے، رخصتی ہوگی۔ بارات کہاں سے چلی ہے؟ ہمارے ہاں جب راستے لمبے تھے، حفاظتی انتظامات نہیں تھے، گاڑیاں نہیں تھی، راستے میں ڈکیتی اور چوری کا خطرہ تھا، دلہن ساتھ ہوتی، غیرت کا مسئلہ ہے، عزت کا، تو خاندان کے بڑے بیٹھتے، بھئی بچی کو لینے کے لیے جانا ہے، تو ہر خاندان میں سے ایک ایک بندہ لے لو، تاکہ 10-15 بندے ہو جائیں، 2-4 عورتیں ہو جائیں، ہم جا کے بیٹی کو لے کر آ جائیں۔ تو رات کہتے رات کو کہتے سات کو بارات، یعنی رات کے ساتھی، اس لیے وہ لوگ لیتے، بھئی بارات ہے، یعنی رات کی حفاظت کے لیے بندے ساتھ ہیں، اب اس کی ضرورت ختم ہوگی، اب کیا کرنا بارات کو؟ اس لیے بارات کو میں
مخلوط اجتماعات کی ویڈیو، پھر اس پہ گانے، پھر ڈانس، پھر یہ تو حرام ہے، اس کی کوئی اجازت ہی نہیں